اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایع ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہیں ہم سب جو اس کی پاک ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن صرف کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح یسوع کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی حفاظت کرے۔ خداوند آپ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے اور آپ پر رحم فرمائے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے۔ آمین۔ اور قادر مطلق خدا آپ سب کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ عبادت ہو چکی ہے، سلامتی سے جائیں۔ خدا کا شکر۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس با مطابق مقدس یوحنا۔ اس کے 20ویں باب اس کی 19ویں آیت سے۔ اور اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ تیری ستائش ہو۔ قابل احترام فادرز، سسٹرز، مبشران انجیل، تمام انتظامیہ اور عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ خدا کے اس گھر میں آئے ہیں تاکہ ہم خدا کا شکر ادا کر سکیں۔ اس خدا کا شکر ادا کریں جو رحیم ہے، جو ہمیں پیار کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، جو انسان کو نیک بننے کی اپنے کلام کے ذریعے سے صلاح دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ اس آج ہم نے دیکھا کہ پہلی تلاوت میں یہ بتایا گیا کہ جب حضرت سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی تو اس نے اپنے سارے 12 قبیلوں کے لوگوں کو بلایا اور ان کے ساتھ وہ خدا کی ہیکل میں داخل ہوا، اور داخل ہونے پر آسمان کی طرف نگاہ کی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ خدا تو اتنا بڑا خدا ہے، تو آسمان کا بھی خالق ہے، زمین کا بھی خالق ہے،
اور اے خدا لیکن ہم نے تیرے لیے گھر بنایا ہے اور تو اس گھر کو برکت دے۔ جتنے بھی لوگ سلیمان بادشاہ نے جب ہیکل بنائی تو ہیکل بنا کر 3 دعائیں اپنے لوگوں کے لیے کیں۔ ان میں پہلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا کیا خدا جو شخص بھی تیرے اس گھر میں آ کر دعا کرے اس کی تو دعا سن۔ عزیزو، آج آپ سب کی میری دعائیں سنے جانے کا دن ہے کہ ہم بھی خدا کے گھر میں آئے ہیں، ہم بھی جو دعا کریں گے خدا ہماری دعا سنے گا، ہماری مرادیں پوری کرے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کے لیے دعا کریں، کوئی بے اولاد ہے اس کے لیے دعا کریں، اگر کسی گھر میں بے روزگاری ہے ان کے لیے بھی دعا کریں، جو اولاد حکم نہیں مانتی، نافرمان ہو گئی ہے یا نشہ میں پڑ گئی ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں امن و سلامتی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی افواج پاکستان کے لیے دعا کریں گے جو سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتی ہے۔ پنجاب پولیس کے لیے جو جہاں بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور عزیزو، جو بھی آپ کی ضرورت ہو، اپنی ضرورت ہو، اپنے خاندان کی ضرورت ہو، ملک کی ضرورت ہو اور دنیا کے لیے، اور ہم دعا بھی کریں گے جیسے پاپا اعظم نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ہر روز فلسطین اور اسرائیل میں جنگ بندی کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے، امن و سلامتی سے ہی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس خطے میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا ہماری دعاؤں کے ذریعے وہاں پر امن و سلامتی قائم کرے اور بے گناہ شہری ہلاک نہ ہوں۔ عزیزو، آج ہم جب خدا کے گھر میں آئے ہیں، جیسے سلیمان بادشاہ نے دعا کی، کیا خدا جو بھی تیرے گھر میں آئے ہیں سب کی دعائیں سن، سب کی مرادیں پوری کر۔ تو آج اپنی دعائیں جو بھی ہیں خدا کے حضور پیش کریں، اپنے دل کو خدا کے سامنے کھولیں، اور خدا دلوں کو جانتا ہے۔ جب خدا دیتا ہے، خدا نے کسی سے مانگ کے نہیں دینا، خدا نے کہنا ہی ہے تو ہو جانا ہے، خدا نے کہنا ہی ہو جانا اور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے دوسری درخواست یہ بھی پیش کی، کیا خدا جو شخص بیمار ہو کسی مجبوری کے تحت وہ تیرے گھر میں دعا کے لیے نہ آ سکے، لیکن اگر وہ اس کی طرف رخ کر کے دعا کرے، تیرے گھر کی طرف منہ کر کے دعا کرے، رخ کر کے دعا کرے، اس کی بھی دعا سن، کیونکہ اس شخص کی نیت صاف ہے، وہ دعا کرنا چاہتا ہے، وہ تیرے گھر میں آنا چاہتا ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ تیرے گھر میں نہیں آ سکا۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اے خدا جتنے بھی لوگ تیرے گھر میں آئیں اور انہیں یاد آ جائے، جس کو بھی یاد آئے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے کسی شخص کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے اور کسی کی برائیاں کی ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے یا نیت ہی کی ہے، جو شخص بھی گھر میں آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر لے اور معافی مانگ لے، اے خدا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ خدا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، ساری گناہ معاف کرتا ہے، غنی ہے، سخی ہے۔ تو آج جب ہم خدا کے گھر میں آئے ہیں تو جس سے بھی کوئی گناہ ہوا، کوئی غلطی ہوئی، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ہم بھی خدا سے یہی دعا کریں گے۔ اور اسی لیے حضرت داؤد زبور میں لکھتے ہیں، وہ دھن جس نے بخشے گئے سب گناہ، کہ وہ انسان ہی مبارک ہے جس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور عزیزو، آج جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم یہی دعا کریں گے کہ اے خدا مجھ سے جو بھی گناہ ہوا، غلطی ہوئی، اے خدا میرے سارے گناہ مٹا دے، تاکہ آج جب میں یہاں سے جاؤں تو جس طرح لکھا ہے کہ اے خدا اگر تو میرے گناہ مٹا دے گا، معاف کر دے گا، تو میں برف کی مانند سفید ہو جاؤں گا، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاؤں گا،
تو عزیزو ہم یہاں سے آج گناہ بخشوا کر جائیں گے، غلطیاں معاف کروا کے جائیں گے، اور بالکل اپنے جو دل ہے، ذہن ہے، اسے پاک صاف کر کے جائیں گے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی یہ دعا جب ہیکل کی برکت پر کی گئی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے یہ گناہ معاف کر دیے گئے تو ہم نے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا ہے۔ جب خدا نے ہمیں زندگی دی، جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے تو ہمارے دل بالکل پاک تھے، بالکل کوئی داغ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بچہ معصوم ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں رہتے رہتے ہم نے ایسی باتیں سیکھ لیں جس سے ہم نے دوسروں کو نقصان پہنچایا۔ خدا فرماتا ہے کہ تم اپنے دلوں کو دوبارہ سے پاک صاف کرو، توبہ کر لو، پاک صاف کرو، اور میرے حضور جب آؤ تو صاف دلی کے ساتھ آؤ، پاک دل کر کے آؤ، اور میں گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں۔ پاک دل لوگ مبارک ہیں، کیونکہ جس کا دل پاک ہو گیا ہے اور اس نے گناہ اپنے معاف کروا لیے ہیں، وہ زیرو جب اپنے گھر میں بھی جائے گا اور صبح اٹھے گا تو صبح اٹھتے ہی وہ اپنے لیے بھی دعا کرے گا، کیا خدا ساری دنیا کو رزق دے، ساری دنیا کی حفاظت کر، سب کی مدد کر، اور ہمیں بھی رزق دے۔ تو خدا خوش ہوگا کہ یہ میرے لوگ جانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ رازق میں ہی ہوں، میں ہی رزق دیتا ہوں، میں ہی رزق کو برکت بھی دیتا ہوں۔ تو یہ لوگ اب سب کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کو رزق عطا کر، جن کے ساتھ ہماری بنتی ہے انہیں بھی رزق دے، جن کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے ان کو بھی رزق دے۔ کیا ہم ایسی دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی، کہ خدا جن کے ساتھ ہماری نہیں بنتی ان کو بھی رزق دے۔ جی، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو خدا خوش ہوگا کہ میرے یہ لوگ واقعی ہی میرے رازق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، کہ میں ان کو بھی کھانا دیتا ہوں، ان کو بھی کھانا دیتا ہوں، اور میں کسی انسان کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ ہم بھی تھوڑی بہت تو پھر کھا کر سوتے ہی ہیں، کہ بھوکے سوتے ہیں، کھا کر سوتے ہیں۔ تو ہم اس لیے اپنے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں۔ تو وہ انسان کتنا اچھا ہو، اس میں نہ کوئی امیر ہونے یا غریب ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے نہیں ہے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے نہیں لگا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ دل پاک ہے۔ پاک دل ہونا ضروری ہے، تو اس کا دل پاک ہے۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح ہمیں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل پاک صاف ہو گئے ہیں تو تم نے کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچنا ہی نہیں ہے، کسی کی برائی بھی نہیں کرنا، اپنی زبان کی روحانیت بھی ٹھیک کرنی ہے کہ اے خدا تو نے مجھے زبان عطا کی ہے تاکہ میں اپنی زبان سے تیری حمد کروں، تیری تعریف کروں، اور میری زبان سے تیرے لوگوں کو بھی فیض ملے، تیرے لوگوں کا بھلا ہو میری زبان سے۔ کیونکہ وہ زبان کی روحانیت یہی ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کی چغلی نہیں لگائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کوئی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کریں گے، کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے نہ سوچیں گے، نہ کسی کو مشورہ دیں گے، نہ کسی کے ساتھ مشورہ کریں گے۔ اس لیے پہلے زبور میں لکھا ہے کہ وہ مبارک ہے وہ شخص جو نہ تو گمنڈیوں کے پاس جاتا ہے نہ شریروں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، وہ نہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے نہ ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھتا اور مشورے کرتا ہے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ مبارک ہے وہ انسان۔ تو پھر ہماری جو نیت ہے، ہمارا جو دل ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا کہ دل میں اب کسی کے لیے کوئی برائی نہیں، ہماری زبان کی روحانیت ٹھیک ہو گئی ہے، ہم اب کسی کی کوئی برائی بھی نہیں کریں گے، کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ اس کے بعد مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ دلوں کو پاک صاف کر لیں گے، کسی کے بارے برا نہیں سوچیں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں یہ بھی فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں،
रहम दिल हो जाएंगे। तो अजीज़ों, आजकल दुनिया में रहम दिल लोग ज़्यादा हैं या बेरहम ज़्यादा हैं? जी, ये तो काफ़ी काम ख़राब है। तो अजीज़ों, क्या ख्याल है, बेरहम होना ही अच्छा है या रहम दिल होना अच्छा है? जी, रहम दिल होना अच्छा है। तो अगर हम ये जानते हैं कि रहम दिल होना ही अच्छा है, तो फिर क्या हमें क्या बनना चाहिए? हम मसीहियों को क्या होना चाहिए? रहम दिल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब खुदा ने हमें ये दिल दिया है, तो दिल शुरू में तो रहम दिल ही था, बेरहमी हमने इसके अंदर शामिल कर ली। बेरहमी का हमने पौधा लगा दिया तो दिल बेरहम हो गया। तो अगर हम आज अपने दिलों को भी पाक साफ करते हैं कि दिलों में जिसके लिए भी कोई बुरा है, या सोचते इसको सबक सिखाना है, इसको नुकसान पहुंचाना है, इसको गिरा कर ही दम लेंगे, ठीक है, इस घर में या मैं रहूँगा या ये, तो ये दिलों की सख्ती है। लेकिन हम दिलों को खोल सकते हैं, तो दिलों को भी हम रहम दिल बना लेंगे। बेरहमी को खुदा हाफिज कह देंगे कि नहीं कह देंगे? ये कब कहेंगे? आज ही कहेंगे। शाबाश, अच्छी बात। तो अजीज़ों, अगर आप अंदाज़ा करें कि अगर दिलों में बेरहमी आ जाए, और अगर किसी जगह पर मिसाल 100 ख़ानदान हो, 100 ख़ानदान, ठीक है, 100 ख़ानदान, और 100 के 100 ख़ानदान ही खुद भी दिल के सख्त हो जाएं, सख्त दिल, बदला लेने वाले, मारने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले, और वो बच्चों को भी यही सिखा दें कि आजकल बच्चों दौर ही ऐसा ही है, अगर कोई एक मारे तो उसको 2 मार के घर आना, ऐसे ही दौर है। तो यही सिखाना चाहिए कि ये नहीं सिखाना चाहिए, ये नहीं सिखाना चाहिए। कोई एक गाली दे तो 2 उसको निकाल कर आने, ठीक है। अगर हम यही सबको सिखा दें तो क्या हो कि अगर हर ख़ानदान के 4 बच्चे हों, ठीक है, 100 ख़ानदान हैं, उनके 4-4 बच्चे हर ख़ानदान के, तो कितने हो गए? 400। तो 400 बच्चों को ये घरों से ही तरबियत मिल गई कि तुमने किसी की बर्दाश्त नहीं करनी है, कोई एक गाली निकाले 2 निकालनी है, अगर कोई एक कुछ कहे उसको 2 लगा कर घर आनी है। इन बच्चों में बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी, बर्दाश्त के नहीं ख़त्म हो जाएगी। ये किसी के साथ मिल के रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। अगर इनकी शादियां हो जाती हैं, या अपने घरों में जाकर खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये तो लड़ के उन्होंने नाल घर च आउंदे रहणगे, ये आपस च भी लड़ते रहणगे, महल्ले च भी लड़नगे। तो अजीज़ों, हमें ये पता है कि अगर दिलों में सख्ती आती है तो वो माशरा भी बेरहम हो जाता है, माशरा सेहतमंद नहीं रहता। तो माशरे की सेहत उसके बाद यही है, जब दिलों में बेरहमी आ जाएगी, दिल सख्त हो जाएंगे, तो क्या होगा? बीमारियां बढ़ जाएंगी। बीमारियां बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? अगर हम दिलों को नमाज के ज़रिए, दुआ के ज़रिए, खुदा के सामने सजदा करने के ज़रिए, दूसरों को माफ़ कर देने से दिलों को नरम कर लेंगे, दिलों के दरवाज़े खोल देंगे। जिस तरह हम कई दफ़ा कह देते हैं कि इसके लिए, बच्चों को भी बता देते हैं, गलती से हमें पता तो नहीं होता कि इसका नुकसान क्या है। हम कह देते हैं कि इनको नहीं ये ताया चाचा, ये मामू फूफी, इनको नहीं बिल्कुल मिलना, हमारा अब इनके साथ जीना मरना ही ख़त्म है। तो ये बच्चों के दिल भी जो मासूम थे, अभी बड़े हो रहे हैं, इनके दिल भी इन सब रिश्तेदारों के लिए बंद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अभी भी आप देखें, बड़े त्यातुर होकर आए गिरजे की बरकत के लिए, और अगर जिसके साथ नहीं बनती थी या थोड़ी नाराज़गी है, और कईयों ने देख कर कहा होगा कि बस ना इतने अजे खलोने हो चाचा या फूफी ना दाखिल हो ले, बाद चो असीं जावांगे। ऐसे ही हुआ कि ये दाखिल हो ले, क्योंकि हम उनको मिलना नहीं चाहते, हम उनको मिलना ही नहीं चाहते, उनको सलाम भी नहीं करना है। तो अगर ऐसा हो जाएगा, दिलों में सख्ती आ जाएगी, फिर दिल की बीमारियां बढ़ेंगी, दिल की बीमारियां भी बढ़ेंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर के मरीज़ ज़्यादा हो जाएंगे। तो अजीज़ों, अगर हम दिलों के दरवाज़े आज दुआ के ज़रिए खोलने चाहिए, अगर नहीं खोलते तो क्या होगा कि फिर डॉक्टर उधर ऑपरेशन थिएटर में दिल के दरवाज़े खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? तो दिल के दरवाजे दुआ के साथ ही खोल लें कि उधर ऑपरेशन थिएटर में खोले जाएं? दुआ के ज़रिए खोल लिए जाएं तो अच्छा है, यही पर ही रहम आएगा, ये कुदरती हो जाएगा, कुदरती होगा।
تو اس لیے آج کا دن میں سوچتا ہوں کہ بہت تاریخی دن ہے ہمارے لیے کہ ہم روحانیت میں بھی ترقی کریں گے. جب روحانیت میں ترقی کر لیں گے تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہتر معاشرہ ہو جائے گا, خاندان بہتر ہو جائے گا, یہ بچے ملنسار بچے بن جائیں گے, ملنسار بچے, لڑاکے بچے نہیں ہوں گے. تو ہمیں مستقبل میں جو معاشرہ ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسا معاشرہ ہونا چاہیے؟ ملنسار لوگ ہونے چاہیے. یہ بچے ملنسار ہونے چاہیے یا لڑاکے ہونے چاہیے؟ ملنسار بچے ہونے چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے. اچھا, ابھی جن کی ٹریننگ ہو جائے گی یہ لڑنے والے ہوں گے اور یہ پھر گھر آ کر یہ بچے اداس بھی رہیں گے. تو نوجوان جو ہماری نسل ہے اگر ان کو ٹریننگ نہ دی گئی, روحانی ٹریننگ نہ دی گئی, تو یہ اداس رہنے والے بچے ہو جائیں گے یا خوش مزاج ہوں گے. تو ہمیں بچے کون سے چاہیے, خوش مزاج یا اداس؟ خوش مزاج. تو عزیزو اس کے لیے جب پتہ چل جائے کہ دنیا میں یہ بیماری ہے, پھیل گئی ہے, تو اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے کچھ. جس طرح سے کرونا جب پھیلا تو کرونا کے لیے ہم سب نے بڑا احتیاط کیا, ماسک لگا لیے, گھروں میں کسی کو آنے نہیں دیتے تھے وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں تاکہ ہم بچے رہیں. تو روحانی طور پر بھی بچنے اور روحانی طور پر بھی مضبوط ہونے کے لیے کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں, تو اس کے لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے, خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہدایت کرتا ہے کہ ہم نے مستقبل میں کیسے چلنا ہے. اور پھر یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں, صلح کراتے ہیں. تو پھر ہم اس روحانیت میں مضبوط ہو کر کہ ابھی دنیا کی جو طاقتیں ہیں, دنیا کی یہ جو برائیاں ہیں وہ ہم پر اثر نہیں کر سکتی, بلکہ ہم ان پر اثر کریں گے اور ہم ان کو تبدیل کر دیں گے. ہم کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے؟ ہم ان کو تبدیل کریں گے, معاشرے کو بدلیں گے. ابھی لگتا ہے کہ معاشرے کی جو چیزیں وہ ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں, سوچیں وہی آ گئی ہیں جو ہمیں چلنے نہیں دے رہی. گھروں میں لڑائیاں, جھگڑے, فساد, شادیاں ہوتی ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ہی مسئلے مسائل, کیونکہ بچوں میں قابلیت نہیں ہے کہ بچے مل کر رہیں, بچے مل کر رہنے کی, برداشت کی, ایک دوسرے کو سننے کی, ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی, اپنی پسند ناپسند پر فوراً جھگڑ پڑنا. تو یہ مسائل آئے, چاہے وہ خاندان جیسا بھی ہو, امیر ہو غریب ہو, یہ جو روحانی مسائل ہیں جب یہ گھروں میں آ جاتے ہیں تو یہ مشکل ڈال دیتے ہیں. تو آئیں ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح ہمیں فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں, تو ہمیں یا تو صلح کرانے والے بن جاتے ہیں یا جھگڑے کرانے والے. تو ہمیں کیا بننا چاہیے, صلح کرانے والے یا جھگڑا پیدا کرنے والے؟ ہاں, مبارک وہ ہیں جو صلح کراتے ہیں, مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں. تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ شاید ہماری, جیسے میں نے کہا, ہماری زبان کی روحانیت بدل جائے گی. جب روحانیت زبان کی بدلے گی تو پھر ہم کسی کی چغلیاں لگانے والے نہیں, کسی کی برائی کرنے والے نہیں, بلکہ ہم کیا کریں گے, صلح کرانے والے بن گے. اور ویسے ہی پھر جہاں کہیں مسئلہ بھی ہوگا, جہاں ہم قدم رکھ دیں گے, جہاں قدم ہم رکھ دیں گے وہاں صلح ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. تو عزیزو, خدا کا کلام بحث کی کتاب نہیں ہے, صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, پڑھ کر کہیں اوپر اونچی جگہ پر رکھنے کی کتاب نہیں ہے, یہ عمل کرنے کی کتاب ہے. یہ خدا کا کلام ہمیں عمل کرنے کی ہدایت کرتا ہے کہ اس پر عمل کرو. اس لیے زبور میں کیا لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. تو جب ہم اس پر عمل کریں گے, اس پر عمل کریں گے تو پھر یہ روشنی تو ہمیں دے رہا ہے. عمل کریں گے, اس کی روشنی میں چلتے ہوئے کبھی ہم ٹھکرائیں گے نہیں, کوئی ٹھیڈا ٹھوڈا نہیں لگے گا, ڈگاں گے نہیں, نہ کسی کو گرائیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اب ہمارا ہدایت نامہ یہ موجود ہے, یہ نجات نامہ موجود ہے جس پر چل کر ہم یہ کر سکتے ہیں, صلح کرانے والے بن جائیں گے, دوسروں میں پیار اور محبت بڑھانے والے بن جائیں گے. جب ہم یہ بن جائیں گے تو ہمارے کانوں کی روحانیت بھی ٹھیک ہو جائے گی. کانوں کی روحانیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہ تو کسی اپنی زبان سے کسی کی برائی نہیں کریں گے, کسی کی چغلی نہیں لگائیں گے,
किसी को बदनाम नहीं करेंगे, किसी के बारे बुरा भला नहीं कहेंगे। दूसरी बात ये, हम तो नहीं करेंगे और हो सकता है कोई हमें बताने के लिए आ जाए। कई दफ़ा होता है ना, हम नहीं करते, कोई हमारे घर में आ गया, कोई बाजी आ गई, कोई पाइया आ गया, आके उन्हें आखो हो तो उन्हें पता लगा जो फलाने तक की बने। तो जिनको सुनने का काफ़ी शौक होता है वो कहते हैं अच्छा फिर की बने, फिर हम उनकी सुनेंगे। लेकिन अब हम ये कहेंगे कि हम किसी की ना बुराई करेंगे ना बुराई सुनेंगे, तो हमारे कानों की रूहानियत भी ठीक हो जाएगी। खुदा ने कान भी दिए खुदा का कलाम सुनने के लिए, हदायत सुनने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए। अगर हम बुराइयां सुनते रहेंगे तो समझ लिए कि ये हमारे घर में कचरा दान बन जाएगा, डस्टबिन, कचरा दान, जो सब इधर उधर की सारी बुराइयां हम सुनकर शाम को अपने सिर की दर्द हो रही सुन के परेशानी फिर अपनी दर्द में होती है ना, फिर यहाँ कान भर जाएंगे, फिर हम किसी और को बताने जाएंगे। थोड़ा बहुत आते ना दिल हल्का थोड़ा करन गए, अपना दिल हल्का कर आए, उन्होंने घर सारा सोटा है कचरा, सब बुराइयां उन्होंने दिल उन्होंने कन्ना छुपाए। तो क्या करना चाहिए हमें? अपनी ज़ुबान की रूहानियत भी ठीक करनी है और कानों की रूहानियत भी ठीक करनी है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भावें को घर आ जाए फिर सुननी किस दी कि नहीं सुननी। अज ज्यादा ही आके तो भांडे भूंडे मुझवान चला दो, चल बिल्कुल कम कुम साढ़े ना करा, नहीं कोई और आज आको चल पी साढ़े नाल कोई पट्ठे पुट्ठे कटाउन जा रहा, आप एक दिन आके चला जाएगा, उन्हें आखना तो कम बड़ा कराते। तो जी ये हमारा फैसला होगा कि अब हमने ऐसा नहीं करना है। हम क्यों टाइम ऐसा ज़ाया करें? टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं है, खुदा ने दिया। तो जीजो आज जब हम अपने इस गिरजाघर की बरकत के लिए आए हैं, तो हम आज जैसे सुलेमान बादशाह ने खुदा के हुजूर दुआ की क्या, खुदा जितने भी लोग तेरे घर में आए हैं सबकी दुआ सुन, और जो नहीं पहुंच सका और वो इस तरफ को मुंह करके दुआ करे, इस तरफ को रुख करके दुआ करे, उसकी भी दुआ सुन। तो हम भी यह खुदा करेंगे, क्या खुदा आज हमारी भी दुआएं सुन। आज हम यहाँ से नए इंसान बन के जाएंगे, जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि एक वो खुदा की हैकल थी, अब तुम खुद खुदा की हैकल बन गए हो। तो खुदा की हैकल में क्या होता है? हैकल में कलाम होता है, खुदा की हैकल मजबूत होती है। खुदा की हैकल में लोग आते हैं, दुआ करते हैं और दुआएं लेके भी जाते हैं, अमन लेके जाते हैं। जब हम खुदा की हैकल बन जाएंगे तो हमसे भी जो हमें मिलेगा हम उसको दुआ देंगे। पहले शायद हम उनकी बुराइयां करते थे, अब बुराई करने वाले नहीं, किसी को बदनाम करने वाले नहीं, किसी को बद्दुआएं देने वाले नहीं। अब हमारी ज़ुबान फ़र्क हो गई है, अब हम दुआ देने वाले बन जाएंगे। दुआ देने वाले बन जाएंगे कि नहीं बन सकते जी? तो कब बन सकते हैं? हाँ जी बन सकते हैं। तो जीजो भी अच्छा पता की गल है, ये लिए ना प्रैक्टिस की जरूरत है। असी पिछले कई सालों तो इत्थे प्रैक्टिस फर्क की है ना, हुण प्रैक्टिस ये करनी कि बेशक जुबान ते गल आ भी जाए, किसी की बुराई करन दी या किसी को बुरा भला करन दी, उत्थे ही ब्रेकां ला देनियां ब्रेकां कि नहीं ला देना, समझ लो स्पीड ब्रेकर ला देना, उत्थे रुकना है, फिर सोचना है कि असी अज तो की करना है, बुराई करने वाले कि दुआ करने वाले। अब हम इनके लिए दुआ करेंगे, ठीक है? दुआ करने वाले, हम इनको बरकत देने वाले बन जाएंगे। बन सकते कि नहीं बन सकते? तो हमारे ये जो माशरा है ये सब बदलेगा, और माशरा कैसे बदलेगा? हमसे। जब मैं बदलूंगा तो मेरा माशरा बदलेगा, जब मैं बदलूंगा मेरा घर बदलेगा, जब मैं बदल जाऊंगा मेरे घर का माहौल बदलेगा। तो मेरी दुआ है खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। जो ऐसा हुआ कि बहुत साल पहले की बात, एक ना खातून थी, वो भी नमाज में ऐसी आई थी, तो कहा गया कि आए हम अपने दिल को नरम करते हैं, दिल के दरवाजे अज खोल के जाना इतों। अगर जिदे बारे च भी कुछ बुरा भला सोचा या किते गलती ना कह बैठे, गुस्से च तो फिर कहना ही कहना होंदा ना, उदों पता नहीं सी, लेकिन जदों पता लग गया कि असीं ते खुद खुदा दी हैकल हां, बल्कि असीं अपना भी एहतराम करना है। वो ना खातून बड़ी खुश कर गई, उत्थे ही उन्हें ना पाकशाक तो पहला, इस वास्ते पाकशाक तो पहला एक दुआ दी है। वो दुआ दी कि आओ हम एक दूसरे की सलामती चाहें, करी दी है ना, ताकि जो समझदा पाक बदन ते खून लेना है
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਕੋ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਲਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਆਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਬਹੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਸ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਖਾਤੂਨ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੱਸ ਕਿ ਅੱਜ ਗਿਰਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਹ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਤਰਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਪੀਣ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੁਛ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹਨ। ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਮਿਲਨਸਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਵਸੀਲੇ ਸੇ।